اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو انفو ٹی وی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ قرنطینہ کا کیا مطلب ہے۔ میڈیکل سائنس کی زبان میں قرنطینہ کا مطلب بیرون ملک سے آنے والے انسانوں یا وہاں سے لائے گئے جانوروں کو مخصوص مدت کے لیے الگ تھلگ اور تنہائی میں رکھنا ہے۔ ایسے افراد کو قرنطینہ میں رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے جو کسی ایسے علاقے سے آئے ہوں جہاں کوئی وبا یا متعدی بیماری پھیلی ہوئی ہو، تاہم ان میں اس بیماری کی علامات ظاہر نہ ہوئی ہوں۔ انہیں دیگر افراد سے الگ رکھنے کی وجہ بیماری کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنا ہوتا ہے۔ ماہر وبائی امراض ڈاکٹر ممتاز علی خان کا کہنا ہے کہ قرنطینہ کا تعلق ہسپتال سے نہیں اور یہ سہولت کمیونٹی کے اندر مہیا کی جا سکتی ہے جہاں مشتبہ افراد زیر معائنہ رہتے ہیں، جبکہ آئسولیشن کا تعلق ہسپتال سے ہے جہاں تشخیص کے بعد علاج شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے مطابق قرنطینہ کے دوران ایک فرد کو ایک علیحدہ کمرے میں رکھا جاتا ہے جو کسی ایسی جگہ یا ملک سے واپس آیا ہو جہاں کوئی وبا پہلے سے موجود ہو۔ ڈاکٹرز کے مطابق قرنطینہ میں رکھے گئے افراد میں کورونا کی علامات کو مانیٹر کیا جاتا ہے اور اگر کسی میں اس کی تشخیص ہو جائے تو پھر ایسے فرد کو اسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے اور اسے آئسولیشن کہا جاتا ہے۔ آگے مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ سیلف آئسولیشن کیا ہے۔ سیلف آئسولیشن کا مطلب 14 دن کے لیے گھر پر رہنا ہے۔ اس دوران نہ تو یہ شخص سکول یا کام پر جاتا ہے نہ ہی کسی عوامی مقام پر، اور اس دوران وہ عوامی ٹرانسپورٹ کے استعمال سے بھی گریز کرتا ہے۔ سیلف آئسولیشن کے دوران ایسا کرنے والا شخص اپنے گھر میں بھی دوسرے افراد سے دور رہتا ہے۔ اگر آپ سیلف آئسولیشن میں ہیں اور اگر آپ کو سامان وغیرہ خریدنے کی ضرورت ہے تو آن لائن سروس استعمال کریں۔ اس دوران آپ کو اپنے پالتو جانوروں سے بھی دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ان کے پاس جانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ ضرور دھوئیں۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اگر میرے ساتھ رہنے والا سیلف آئسولیشن اختیار کر لے۔ برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروسز کا کہنا ہے کہ ایسے افراد جو خود ساختہ طور پر اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھ رہے ہیں، ایسے میں صرف ان لوگوں کو ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جانی چاہیے جو پہلے سے ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس شخص کو شک ہے کہ اسے کورونا ہے، اسے گھر میں موجود دوسروں سے کم رابطہ رکھنا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو انہیں ایک ہی کمرے میں نہیں رہنا چاہیے۔ کسی بھی مشترکہ کراکری اور کھانے کے برتنوں کو استعمال کے بعد اچھی طرح صاف کرنا چاہیے اور باتھ روم اور مشترکہ استعمال کی سطحوں کو بھی اچھی طرح صاف رکھنا چاہیے۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان۔